من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اگر ہم ٹینور دیکھتے ہیں تو آپ 575 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح کے درمیان میں نظر آتا ہے۔ آپ بالبک شہر کے جو ہے وہ رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں جو ہے وہ الیاس کو ہی ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے۔ وہاں پہ ان کی قرات میں ان کا نام ادریس بیان کیا گیا ہے، لیکن باقی ساری جہاں پہ متفق علیہ ہے وہ ہے الیاس علیہ السلام۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس وادی سینا میں تھے، وادی سینا تھے، پھر حضرت یوشع بن نون کی شکل میں جو ہے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس دنیا سے وہ نبی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اس صحرا سے نکالا اور شمالی فلسطین کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے گئے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ رہنے سے پھر رشتہ داریاں ہوئیں، جب شادی بیاہ ہوئے تو پھر یہ بھی ان میں گھل مل گئے، اور ان میں گھل مل کے جو ہے وہ پھر اسی بت کو جو ہے وہ پوجنے لگے، جس کا نام جو ہے وہ بعل کہا گیا ہے۔ اب بعل کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بعل کا لغوی معنی ہوتا ہے مالک، آقا، حاکم، اور خدا کے معنوں میں بھی وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہی لفظ جو ہے وہ بعول ان کے معنوں میں جو ہے وہ شوہر کے لیے قرآن پاک میں متعدد مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یہی لفظ جو ہے۔ اب ایک روایت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک خاتون کا جو ہے وہ بت بنایا ہوا تھا، جس کا شوہر کا نام بالبک تھا غالباً، اور جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کا نام عجب کہا گیا ہے۔ عجوبہ یا عجب بادشاہ جو ہے وہ تھا۔ عجب بادشاہ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مندر بنایا، اور اس مندر میں اس بت کو جو ہے وہ پوجنے لگا، اور اس وقت زمین میں جو ہے وہ بہت زیادہ فساد پھیلا ہوا تھا۔ تو جس وقت حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا، بھیجا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی تھے، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ لوگ نہیں مانے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے پھر دور بھاگ کے جو ہے وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے، اور وہاں پہ 3 سال تک رہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پتے کھا کے یا اس طرح گھاس پھوس کھا کے جو ہے وہ یہ خوراک میں تھی، اور اس طرح جو ہے وہ گزارا کرتے رہے۔ اس نے بہت اٹیمپٹ کی، بہت دفعہ مارنے کے لیے جو ہے وہ وفد بھیجے، لیکن وہ ناکام رہا۔ جب تنگ آ گئے حضرت الیاس علیہ السلام، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش کے خزانے میری جو ہے وہ قوت میں دے دے، تاکہ ان کو کچھ سبق سکھایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 7 سال کے لیے مانگا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں، اس سے جو ہے وہ میری زمین کے کیڑے مکوڑے مر جائیں گے، تو میں بڑا مہربان ہوں ان کے اوپر۔ تو پھر اسی طرح کرتے کرتے 3 سال تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پھر اجازت ملی۔ 3 سال پھر وہاں پہ قحط پھیل گیا، وہاں پہ جو ہے وہ قحط سالی سے لوگ جو ہے وہ مرنے لگ پڑے۔ تب ان کو الیاس علیہ السلام جو ہے وہ یاد آئے، اور آ کے جو ہے وہ بہت دعاؤں کے لیے کہا، اور ساتھ کہا کہ اب اگر بارش ہو جائے، اب ہماری جو ہے وہ خوشحالی واپس آ جائے، تو یقیناً ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اور آپ نبی، اللہ کے نبی جو ہے وہ آپ کو مان لیں گے۔ اللہ سے دعا کی، خوشحالی دوبارہ واپس آئی، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میری بس ہو گئی ہے، اب مجھے ان سے اٹھا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما دیا ان کا۔ تو یہ مختصراً ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ یہاں پہ ہمیں لفظ الیاس نظر آتا ہے، ہمیں یہاں پہ لفظ الیاسین بھی نظر آتا ہے۔ یہ الیاسین جو ہے وہ نام الیاس کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ لینگویج میں جو ہے وہ یہ نقطے یہ ہجے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ جیسے وادی سینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورہ والتین والزیتون وطور سینین، حالانکہ نام تو لفظ سینا ہے، وادی سینا،
لیکن وہاں پہ ہم اس کو سینین پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی الیاس سے مراد ہے، الیاسین لکھا ہوا ہے تو مانو دونوں کا جو ہے وہ الیاس علیہ السلام ہی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک الیاسا بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین یقیناً تھے ہمارے بھیجے ہوں میں سے، بھیجے ہوں میں سے تھے، بھیجے ہوں سے مراد کیا تھا؟ نبیوں میں سے تھے، یقیناً نبیوں میں سے تھے۔ اس کالا جب کہا لقوم ہی لیے اپنی قوم سے، الا تتقون آ حرف استفہام ہے، لا نافیہ کا صیغہ ہے، تتقون تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ بتوں کو پوجتے ہو، بت کو پوجتے ہو۔ آتدعون استفہامیہ تا علامات مضارع، لفظ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا۔ کیا تم پکارتے ہو بعلن، بال بت کا نام ہے جیسے میں نے عرض کیا پہلے، کیا تم بت کو پکارتے ہو؟ تذرون وزرون سے واو زال رے جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، احسن کہتے ہیں اچھے کو، خالقین اچھا پیدا کرنے والوں کو، اچھے پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ جو اچھا پیدا کرتا ہے، جس کی تخلیقات بہت اچھی ہیں، مراد جو ہے وہ رب باری تعالیٰ ہیں، کہ تم رب باری تعالیٰ کو چھوڑ کے اس بت کو پوجتے ہو۔ یہ بت جو تم نے خود گڑھ رکھا ہے، جس کے سامنے جو ہے وہ خود جو تمہارے ہاتھوں نے تراشا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور تم اللہ کو اتنی ساری کائنات جو ہے وہ بنا دی، یہ ساری کائنات کی ہر چیز اس کی تخلیقات ہیں، اس خالق کو چھوڑ کے تم یہ ہاتھوں سے تراشنے، یہ مخلوق در مخلوق جو ہے اس کو تم پوجتے ہو، اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کے اوپر تمہارے اوپر کیا اس سے پہلے فرعون کا حال نہیں دیکھ لیا تم لوگوں نے؟ کیونکہ یہ وہ بنی اسرائیلی تھے، اور ابھی یہ تازہ ہی وادی سینا سے نکل کے یوشع بن نون کی قیادت میں جو ہے وہ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں نکل کے جو ہے وہ آگے آئے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے، اور تم اسی کو پکارنے لگ پڑے ہو؟ جبکہ اللہ ربکم رب ہے تمہارا، پروردگار ہے تمہارا، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور پروردگار ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا، تمہارے جو ماں باپ تھے، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، ان کا بھی رب وہی ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں رزق بھی وہی دیتا ہے، ان کو رزق بھی اسی نے دیا تھا، تو اب تم جو ہے وہ اللہ کو، اس رب کو چھوڑ کے اس بت کو پوجنے لگے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ کذبہ کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، پس جھٹلا دیا انہوں نے اسے، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے کس کو؟ الیاس علیہ السلام کو، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ محضرون لفظ کس سے ہے؟ احضارون سے۔ احضارون کا معنی کیا ہے؟ حاضر کیے جائیں گے۔ حاضر کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی کورٹ میں چلے جائیں، فلاں بن فلاں حاضر ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہے گا تو پھڑ کے لے آؤ انہوں۔ تو یہاں پہ گرفتار کر کے جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا، یہ ہمارے سامنے پیش کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو جو ہے وہ پھر سزا دی جائے گی۔ انہیں دنیا میں بھی سزا دی گئی، کیا سزا دی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی ہے۔ انہیں دنیا میں بھی سزا دی گئی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کو حاضر کیا جائے گا، اور پھر ان سے ان کے جرم کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا کہ جب تمہیں ایک نبی پکارنے آیا تھا، نبی نے تمہیں جو ہے وہ صراط مستقیم بتایا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تم اپنی حاجات اس سے مانگنا چاہتے ہو، اس کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، اسی نے سب کچھ دے رکھا ہے تمہیں، اور تم اس کو پکارتے ہو۔ تو نہیں مانے وہ، جھٹلا دیا، جو آج بھی ہماری صورتحال یہی ہے۔ آج بھی کسی سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کے آگے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا توحید کے پیغام سنانے والے کے سامنے۔ اب توحید کا پیغام دے کے دیکھیں کہ اللہ ایک ہے، یہ باقی سب جن کو تم پکارتے ہو، جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کے تم نظر نیاز مانتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ قسم، نظر نیاز صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ بعض اوقات ہم قسم بھی کہہ دیتے ہیں نا، ماں کی قسم، یہ بھی شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے عزیز ماں ہے، اللہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
اور پھر نظر نیاز منت صرف اللہ ہی کے نام پہ مانگی جا سکتی ہے، کسی اور کے نہیں مانگی جا سکتی۔ کچھ بانٹنا بھی ہے تو وہ اللہ کے نام پہ بانٹا جا سکتا ہے، کسی اور کے نام پہ بانٹا نہیں جا سکتا۔ خوشنودی اللہ کی عزیز ہونی چاہیے ہمیں، نہ کہ اس کی مخلوقات کی۔ اس کی مخلوقات چاہے جتنی ہی متبرک کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے برابر ہو سکتی تو پھر نصارہ کا جو یہ میسج جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے جو ہیں، تو پھر ان کا موقف ٹھیک ہوتا۔ جب ایک چیز کا رد کر دیا گیا، صرف اللہ ایک ہے اور وہی جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، تو اسی کو پورنا نہیں جٹلاؤ گے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جٹلا دیا انہوں نے اس سے، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یقیناً وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے۔ کس کے لیے ایکسیپشن ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین، مگر سوائے بندے اللہ کے خالص۔ کون خالص؟ جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، وہ حاضر کیے جانے نہیں، ان کا مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ جنہوں نے جب اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکے نہیں ہیں، وہی اللہ کے خالص بندے ہیں، اور ان کا وہ مقام نہیں ہوگا، وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے تو پھر جو ہے وہ بے حساب بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بے حساب روزیاں وہاں بھی دے گا، اور بغیر حساب کے جو ہے وہ جنتوں میں بھی لے جائے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ذکر چھوڑ دیا ہم نے باقیوں میں اس کا۔ کس کا؟ الیاس علیہ السلام کا۔ آج بھی جب ہم الیاس کو پکارتے ہیں تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ انبیاء کرام دیکھیے، انبیاء کرام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تلک الرسل فضلنا علی بعض علی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اب کتنے انبیاء کرام آئے؟ 1,24,000 کہا جاتا ہے، واللہ عالم یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں تعداد، تو چند کا نام ہمیں بتا دیا گیا۔ یہ جو کہا گیا نا ان کا ذکر ہم نے باقیوں پہ چھوڑ دیا، یہ ذکر ہی چھوڑا ہوا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ ہزاروں سال بعد اگر ہم اسی ٹینر کو لے لیں تو 575 جمع 2225 2700 سال بعد الیاس علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں۔ یہی ہے ذکر چھوڑنا، اور ذکر ہم چھوڑ رہے ہیں کس طرح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے الیاس علیہ السلام، اللہ ان پہ سلامتی جو ہے وہ بھیجے، ان پر سلامتی ہو، یہ ہے ذکر چھوڑنا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس علیہ السلام کے اوپر۔ یاسین میں نے جیسے کہا کہ جیسے یہ لینگویج میں فرق ہے، باقی معنی وہی ہے۔ جیسے وادی سینا کو سنین کہا گیا ہے سورہ 3 میں، ویسے ہی الیاس کو الیاسین کہا گیا ہے۔ انا، بے شک، ہم کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو جو ہے وہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں ان کو جو ہے۔ اب محسن کی ڈیفینیشن صرف ایک دیکھ لیجئے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کا اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتا تو پھر اس طرح عبادت کرتے تو نہیں دیکھ پاتا، لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیٹیگری میں فعال ہو جائیں تو پھر اس لسٹ میں جو ہے وہ نام آ سکتا ہے کہ وہ کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، رضا اللہ کی مطلوب ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جو وہ اللہ کی عبادت کی جائے، تمام کام اللہ کے لیے کیے جائیں، تو تب اس کیٹیگری میں جو ہے وہ فائل ہو جو ہے وہ اپنا نام انلسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، المومنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ہمارے بھیجے ہوئے میں سے تھے۔ اس قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بت کو پکارتے ہو، بعل کو پکارتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو بہترین پیدا کرنے والے کو، جس نے کتنی مخلوقات، ساری مخلوقات جس نے پیدا کی اور نہایت اچھی پیدا کی، ان کو چھوڑ کے تم اس ایک بت کو جو ہے وہ پکارتے ہو۔ جبکہ اللہ ربکم، یہ اللہ ربکم و رب آبائکم کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے اگلے باپ دادوں کا بھی وہی رب تھا۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، بات نہیں مانی اس کی، انہوں نے کہا نہیں یہ بت ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ دیتا ہے، تو پھر کیا؟ فإنہم لمحضرون، تو بے شک وہ پھر حاضر کیے جانے والوں میں سے۔ یہ ان کو ایک پیغام دے دیا گیا یہاں پہ کہ جس نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، جس نے بھی اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، ایک تو دنیا میں ان کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 سال کے لیے قحط آیا، بارشیں رک گئیں اور وہ بھوکے مرنوں پہ مجبور ہو گئے،
ان کے جانور مر گیا، ان کے لوگ قحط سالی سے مرنے شروع ہو گئے، تو وہ ایک تو عذاب ان کے اوپر اس وقت آیا، اور دوسرا عذاب ہوگا جس وقت وہ پیش کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ جب وہ گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے تب ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہماری مخلوق ہوتے ہوئے ہمیں چھوڑ کے تم نے ہمارے مقابل کھڑے کر لیے تھے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس کی سزا وہی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ چلو جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، چھوڑ دیا تذکرہ ہم نے باقی لوگوں پہ اس کا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس پر صلی اللہ علیہ السلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ میسج وہی ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں جو ہے وہ کیا درس دے رہی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اور ہمیں کیا درس دے رہی ہوگی کہ تمہاری پرفارمنس ایویلیوشن ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے، تمہاری اس ایویلیوشن شیٹ تیار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا دائیں بائیں، یہ یہی کچھ لکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، اور یہی جو ہے چارج شیٹ جو ہے تمہارے سامنے کل کو کھول کے رکھ دی جائے گی۔ ایک الیاس بھی تھا جس نے جو ہے وہ لوگوں کو یہی پیغام دیا تھا جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو یہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ کر دیے گئے، اور وہ اس دن بھی پیش کیے جائیں گے۔ آج اگر تم محمد کو ٹھکراتے ہو، محمد کی تکذیب کرتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو تمہارا انجام بھی جو ہے وہ یہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ پر پورا اترنے کی ہمت اور توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين۔